بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں روٹین کی خبروں کی طرف جاؤں، ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہ بارکھان کا علاقہ ہے اور یہ بلوچستان کا وہ ایریا ہے جو پنجاب سے آپ ڈی جی خان سے آپ داخل ہوتے ہیں بلوچستان میں، تو یہ پہلا جو ایریا آتا ہے وہ بارکھان کا علاقہ ہے۔ میں اس علاقے میں کئی مرتبہ گیا ہوں۔ یہاں پہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مسلح افراد نے قومی شاہراہ کے اوپر ناکہ بندی کی اور مسافروں کو گاڑیوں سے اتارا اور 7 مسافروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اور جو اب تک اطلاع آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک مسافر کوچ کو روکا گیا، 7 مسافروں کو اتارا گیا، پہلے ناکہ بندی کی گئی اور پھر فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ مسافر جو گاڑی تھی یہ کوئٹہ سے فیصل آباد کی طرف جا رہی تھی۔ جو عینی شاہد ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ بورے والا کا رہائشیوں مسلح افراد کی تعداد 10 سے 12 تھی۔ دہشت گردوں نے کلاشن کوف پکڑی ہوئی تھی۔ ہم کوئٹہ سے ملتان جا رہے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مسلح افراد اس وقت بھی قومی شاہراہ پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے کوئٹہ انتظامیہ نے رکھنی اور میختر کے مقام پر مسافر گاڑیوں کو روک دیا ہے۔ یعنی یہ بلوچستان کی صورتحال ہے کہ انہوں نے قتل عام کیا۔ بعد میں اس کے بارے میں اطلاع ملی اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو قتل عام کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی ایریا میں موجود ہیں اور ریاست کی رٹ موجود نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے، ہوا یہ ہے کہ اب لوگوں کی آمد و رفت کو وہاں پہ روک دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ تب ہوا جب فضل الرحمان صاحب نے ایک دن پہلے کہا کہ اگر بلوچستان میں کچھ 4-5 اضلاع ایسے ہیں جو آج آزادی کا اعلان کر دیں تو اقوام متحدہ ان کو الگ ملک خدا نخواستہ تسلیم کر لے گا اور یہ بہت بڑا سانحہ ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ۔ فضل الرحمان صاحب ہوں یا باقی سنجیدہ سیاستدان ہو، یعنی میاں محمود رشید صاحب نے وہ مجبور ہو گئے اس بیان کے بعد، انہوں نے جیل سے بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ ایجنسیوں کی توجہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر نہیں رہنی چاہیے، یہ توجہ دینی چاہیے ان معاملات کے اوپر جو پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سارے مہرے ایک ساتھ لانچ کر دیے ہیں۔ جتنے ٹاؤٹس ہیں سارے اس کام پہ لگا دیے۔ مریم نواز کو بڑی تیزی سے لانچ کیا گیا۔ جو چیف ٹاؤٹ ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے میاں نواز شریف صاحب، ان کو ری لانچ کیا گیا اور انہوں نے بھی بیانات دینا شروع کر دیے۔ حالانکہ بڑے عرصے سے وہ ریت میں سر دبا کے بیٹھے تھے اور کوئی بات نہیں کر رہے تھے، لیکن اب میاں نواز شریف صاحب بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ حالانکہ میاں صاحب کو جس طرح کی شکست ہوئی ہے، ایک مانسیرا میں اور دوسری لاہور میں ان کے اپنے حلقے میں، اب تو وہ یاسمین راشد کا حلقہ ہے، میاں نواز شریف کا حلقہ تو وہ ہوا کرتا تھا۔ تو جس طرح کی شکست میاں نواز شریف صاحب کو ہوئی ہے اس کے بعد تو ان کا کبھی بھی سیاست پہ بولنا بنتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ڈھٹائی ہے۔ میاں صاحب دوبارہ سے سیاست کے اوپر بات کر رہے ہیں اور سارے کے سارے جتنے ایسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے، وہ سارے مورے ایک ایک کر کے لانچ کیے گئے ہیں۔ فیصل واڈا کو لے آئے میدان میں، بہت سارے اور لوگ ہیں ان کو میدان میں لے آئے۔ لال ٹوپی والا جو ہے وہ آج کل بہت زور لگا کے بول رہا ہے۔ تو وہ تمام یہ چیز کیا بتا رہی ہے؟ آرمی چیف خود بھی میدان میں آ گئے، انہیں بھی آ کر سٹیٹمنٹ دینا پڑا پبلکلی۔ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ انہوں نے ایک ایونٹ کیا، اس کے بعد بچوں کے ساتھ جو ایونٹ کیا اس کو بھی پبلک کیا گیا۔ نارملی جو فوٹیج آتی ہے آواز بند کر کے آتی ہے، وہ آواز بھی سنوائی گئی، لیکن وہاں 2-3 غلطیاں ہو گئیں۔ کچھ ایسی چیزیں سنوا دیں جس سے ان کی جانبداری کا پتہ چلا۔ ایک تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آرمی چیف نے خط کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو وہ خاموش رہتے تو بہتر تھا، لیکن جو انہوں نے جواب دیا اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ آرمی چیف جانبدار ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ اور پھر وہ جو باتیں کرتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے، جو اقدامات ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آرمی چیف جانبدار ہے۔ اب مریم نواز نے ایک جلسہ کیا، ایک تو چھوٹا سا ایریا چاند کنال کا جہاں پہ یہ جلسہ کیا گیا، بعد میں اس کو ایڈٹ کر دیا گیا تصویروں کو، یعنی وہ کام دکھا دیا گیا جو دکھایا جاتا ہے نارملی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے وہ کارروائی پکڑ لی۔ انہوں نے دکھایا کہ کیسے کاپی پیسٹ کر کے کس طریقے سے ایک چھوٹے جلسے کو بڑا کرنے کی کوشش کی گئی، اور انفارمیشن منسٹر نے اٹھا کے وہ تصویریں لگا دی۔ تو جال سازی تو ہر جگہ کرتے ہیں، دیکھیں نا، جعلی حکومت ہے، جال سازی سے پیسہ بنایا ہے، جال سازی سے اثاثے بنائے ہیں، جال سازی سے اثاثوں کو چھپایا ہے، جال سازیاں عدالت کے ساتھ بھی کی ہیں، اور سب سے بڑی جال سازی تو مریم نواز نے جو وہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ لا کر جمع کروا دی، وہ ایک بہت بڑی جال سازی تھی۔ پہلے جھوٹ بولتے ہیں پھر جال سازی کرتے ہیں۔ تو اب جال سازی کر کے جلسہ بڑا دکھانے کی کوشش کی ہے۔
تو میں اس پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا، میری وہاں پہ جو نارووال میں لوگ ہیں ان سے بات ہوئی، جو وہاں کے مقامی جو سیاست کو سمجھتے ہیں، جو وہاں کے جرنلسٹ ہیں، ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا جی احسن اقبال سے اتنے کمزور جلسے کی امید نہیں کی جا رہی تھی. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی احسن اقبال کئی مرتبہ یہاں سے الیکشن جیتنے ہیں، ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. بے شک احسن اقبال کو اس مرتبہ فارم 47 پہ لایا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی لوگوں کے اندر اتنی بات چیت ہے کہ وہ 15-20 ہزار بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں صحافی، ان کا یہ کہنا ہے کہ احسن اقبال میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 15-20 ہزار بندہ اکٹھا کر سکیں. لیکن تمام سرکاری اور تمام عسکری وسائل استعمال کرنے کے باوجود، سرکاری عملے کو لا کے وہاں بٹھانے کے باوجود، لوگوں کو لالچ دے کر وہاں لانے کے باوجود، اور دور دراز علاقوں سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے باوجود یہ 10-12 ہزار کا کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکے. تو یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے، بڑی پتلی صورتحال ہے PMLN کی نارووال جیسی جگہ کے اوپر. اور یہاں پہ ایک اور چیلنج بھی ہے نا کہ اسی جگہ کے اوپر آپ کل اجازت دے دیں مریم نواز کی جگہ پہ عالیہ حمزہ کو، اور کوئی انتظام بھی نہ کریں، تو آپ دیکھیں اس سے 4 گنا جلسہ ہو جائے گا. بلکہ لاہور میں اجازت دے دیں، اس سے 10 گنا جلسہ آپ کروا لیں. مریم نواز چیلنج کر کے پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی خاتون کے ساتھ یعنی کر لیں، وہ اگر مقابلہ کرنا چاہتی ہیں صنم جاوید سے مقابلہ کر لیں مریم نواز، لاہور میں ایک جلسہ خود کر لیں اور ایک جلسہ صنم جاوید کو کرنے کی اجازت دے دیں. خود جو ہے وہ سارے سرکاری وسائل استعمال کر لیں، طیبہ راجہ کو کرنے کی اجازت دے دیں. عالیہ حمزہ تو ان کو ناکو چنے چبوا دیں گی. یاسمین راشد کو اگر جیل سے نکال دیں تو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز سارے مل کے 1 مہینے میں وہ جلسہ نہیں کر سکتے جو یاسمین راشد 48 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر کر دیں گی. یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. ان کی یہ کیپیسٹی رہی نہیں، یہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. خدیجہ شاہ کو بولیں، وہ اس طرح کی پولیٹیکل نہیں ہے، ان کا اتنا وہ اس طرح کا ریکارڈ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا بڑا جلسہ کر دیں گے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہاں سارے ریاستی وسائل استعمال کرنے کے باوجود، عسکری وسائل استعمال کرنے کے باوجود، سرکاری پیسہ استعمال کرنے کے باوجود، سرکاری بندے لانے کے باوجود، احسن اقبال کا حلقہ پسند کرنے کے باوجود بندے نہیں اکٹھے ہوئے. یعنی نارووال جیسی جگہ کے اوپر PMLN اس طرح نہیں کر پائی جو ان کی ایک مقبولیت ہوتی تھی. تو مایوسی اوبیس ہے. نواز شریف صاحب کے بیانات سے بھی مایوسی نظر آتی ہے، مریم نواز کے بیانات سے بھی مایوسی اور جھوٹ نظر آتا ہے. بیان سنیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اڈیالہ سے خط پر خط آ رہا ہے، اللہ کے واسطے مجھے بچا لو. یہ مریم نواز نے کہا. اب میں ذرا اس کو، یہ فیک نیوز ہے جو مریم نواز نے دی ہے کہ خط پہ خط آ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو. ایسا کوئی جملہ آپ نے پڑھا، آپ نے سنا؟ ایسا نہیں ہے. کوئی تاثر آپ کو ایسا ملا؟ بالکل نہیں ملا. اگر عمران خان کے اس خط کے اندر ذرا سا بھی شائبہ ہوتا، ذرا سا بھی اس چیز کا تاثر ہوتا کہ عمران خان کوئی ڈیل مانگ رہا ہے، یا عمران خان کوئی NRO مانگ رہا ہے، یا عمران خان نے تھوڑی سی کمزوری دکھائی ہے، تو یہ اس خط کو پورے پاکستان کے اخبارات میں چھپواتے، یہ اس خط کو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ڈسکس کرواتے، یہ اس خط کو پاکستان میں نہیں دنیا میں دھما کر رکھ دیتے. لیکن وہ خط نہیں ہے، وہ چارج شیٹ ہے. یعنی عمران خان صاحب کا لہجہ اگر ایسا ہوتا نا کہ مجھے معافی دے دی جائے، اللہ کے واسطے مجھے بچا لو، اس قسم کا اگر لہجہ ہوتا تو اس خط کے اشتہار چلوا دیے جاتے. اب تک ٹی وی اور اخبارات کے اوپر دھڑا دھڑ اس کو چھپوایا جاتا. لیکن وہ خط نہیں ہے، وہ ایک چارج شیٹ ہے. وہ چارج شیٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کی کٹ پتلی حکومت کے خلاف. اور اس چارج شیٹ کے بعد اب لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو سارے اکٹھے ہیں اور تحریک انصاف کو ہم آگے آنے نہیں دیں گے. تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہی ہے کچھ نہ کچھ کر کے، اور وہ احتجاج کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں انہوں نے ایک جلسہ بھی کیا ہے، ان کے انٹرنل بھی معاملات چل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ کے بعد تحریک انصاف نے جس طرح کا رد عمل دیا ہے، اس رد عمل نے پوری تحریک انصاف جو بکھری ہوئی تھی اس کو اکٹھا کر دیا. تو یہ تحریک انصاف کے ساتھ ایک طرح کی بلیسنگ ہوئی ہے، ان کا ایک طرح کا فائدہ ہوا ہے کہ سب کا ایک ٹیسٹ ہوا اور وہ سارے مل کر اکٹھے ہو گئے. اب عمران خان صاحب نے کچھ احکامات دیے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے، اور وہ پہنچائے ہیں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے. یہ بیانات میں ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پہلا بیان، عمران خان نے تاکید کر کے کہا ہے کہ قوم کو بتاؤ کہ تمام آرڈرز عاصم منیر دے رہا ہے. پہلا بیان ہو گیا جی. دوسرا، عمران خان نے کہا ہے جو مرضی کر لیں،
धमकियां दें, प्रेशर नहीं लूंगा और ना ही डील करूंगा। सिंपल चीज तो ये है कि मैं डील नहीं करूंगा। अगला बयान इमरान खान साहब का कि साबिक वजीर आजम के साथ जेल में ऐसा कौन कर रहा है, हु आर यू। हम भी पूछेंगे कि हु आर यू, ये अलीमा खान साहबा ने बताया। उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का, वो स्टेटमेंट है जी कि इमरान खान ने कहा है कि डायरेक्ट आसिम मुनीर कर्नल को हुक्म देता है कि इमरान खान पर प्रेशर बनाओ, ये सब कुछ आसिम मुनीर के हुक्म से हो रहा है। अगला बयान, हम 20 मिनट इमरान खान के साथ रहे लेकिन बुशरा बीबी को नहीं लाया गया, तो हमने जेल में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि अगर बुशरा बीबी ना लाई गई तो हम नहीं जाएंगे। हमें धमकी दी गई कि अगर आपने एहतजाज बंद ना किया तो आपकी मुलाकातों पर भी पाबंदी लग जाएगी। ये जनाब जब अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब को मिली तो वहाँ से ये बयानात आए, ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आसिम मुनीर साहब का नाम ऐसे डिस्कस होता नहीं था, इतना खुल के चीज़ें होती नहीं थी। ये क्यों हो रही है मैं ये थोड़ा समझाता हूँ। होता यह है कि जब जुल्म किया जाता है या जबर किया जाता है या जानिबदारी दिखाई जाती है, तो अगर वो थोड़ी हो ना, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो थोड़ा सा मार्जिन रखती हैं। वो ये देखती हैं कि ठीक है जानिबदारी इतनी है, अभी मार्जिन है, ये लोग वापस अपनी डोमेन में चले जाएंगे, और जब तक उम्मीद बाकी होती है तब तक इतनी चीज़ें खुलकर नहीं होती। साफ बात यह है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस सिस्टम से उम्मीद ख़त्म हो रही है। तहरीक इंसाफ को समझ आ गई है कि हमें इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम अपने बाजू पे भरोसा नहीं करेंगे, अवाम खुद निकलकर सड़कों पे इंसाफ नहीं लेगी, और जब तक हम खुलकर सारी बातें नहीं कहेंगे तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो अब इमरान खान साहब का लहजा जो है वो काफ़ी तल्ख अब दिखाई दे रहा है, वो बड़ा खुलकर सामने आ रहे हैं, और वो साफ साफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी नाम लो जाकर आसिम मुनीर साहब का। वो साफ कह रहे हैं कि जिम्मेदारी डालो आसिम मुनीर साहब पे। वो ये कह रहे हैं कि कर्नल को अहकामात भी आसिम मुनीर साहब दे रहे हैं, और जो जुल्म और जबर हो रहा है हमारे ऊपर वो आसिम मुनीर साहब की वजह से हो रहा है। अब क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया औरतों के हवाले से, तो उनके ऊपर एकदम बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, और उसका रद्दअमल भी आ रहा है, और आने वाले दिनों में रद्दअमल बढ़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब ये रद्दअमल बढ़ेगा ना, तो उसके मुकाबले में फिर रद्दअमल अवाम का भी बढ़ेगा। ये कैलकुलेशन कभी भी हमारे इदारे नहीं कर पाते। उन्हें यह लगता है कि उनके पास बंदूक है, उन्हें यह लगता है कि उनके पास बूट है, उन्हें यह लगता है कि उनके हाथ में डंडा है, तो वो किसी को भी हाँकेंगे, किसी को भी मारेंगे। बहुत सारे टाउट हैं, वो छलांगे मारते हैं, वो ये कहते हैं इंज कर देगा तो उंज कर देगा, तो ऐसे कर देंगे तो वैसे कर देंगे। इससे लोगों की सोच नहीं बदलती। आप लोगों को थोड़े अरसे तक तो हाँक सकते हैं, डरा सकते हैं, हमेशा आप लोगों को डरा कर नहीं रख सकते, ये मुमकिन नहीं है। एक और नाज़रीन, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी बात हुई, और वो भी हैरान है कि जो मरीम नवाज़ के खिलाफ जो उल्ट पटांग किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके वीडियोस बनती हैं, चाहे वो वीडियोस बनी हो जब एक अरबी मुल्क के हुक्मरान आए थे, चाहे वो वीडियोस बनी हो आर्मी चीफ के साथ उन्होंने जो एक प्रोग्राम किया उसमें, इसमें मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग हैं जिम्मेदारान हैं उनसे मैंने बात की। मैंने कहा यार ये कौन बनाता है? तो उन्होंने कहा जी हम भी हैरान हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो इस्तेमाल हो रहा है, ये हैरान कुन तौर पे ऐसे अकाउंट से हो रहा है जो हाल ही में बनाए गए हैं, और तहरीक इंसाफ में उन्हें लोग जानते नहीं है ज़्यादा। यानी वो ये कह रहे हैं ये ऐसे अकाउंट्स हैं जो इन चीज़ों को इनिशिएट करते हैं, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है। ये कौन है जो ये काम कर रहा है और इसका मकसद क्या है? यानी ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर अपनी इज्जत खराब करवाना, जानबूझकर अपने ऊपर उंगलियां उठवाना और फिर उसका फ़ायदा उठाना मुखालिफिन के खिलाफ। मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा जी हम नहीं कर रहे, ये हम इसको प्रमोट भी नहीं करते, हम इसे पसंद भी नहीं करते, लेकिन जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे, तो कई हमारे कुछ लोग जो हैं वो कारकुन हैं, वो कहीं ना कहीं इसको रीट्वीट कर देते हैं या इसको आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन हमारी ये पार्टी पॉलिसी नहीं है और हम ऐसी किसी चीज़ की हमायत नहीं करते। उन्होंने बहुत खुलकर मुझे ये बात की है। अब नाज़रीन, इसमें एक रऊफ़ हसन साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है, वो ज़रा इन चीज़ों से हट के है, वो एक अलग दावा कर रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब दावा ये कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सवाल जब उनसे किया गया कि क्या कोई बैकडोर चैनल पे आपकी बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूँ कि बैकडोर पर बात नहीं हो रही तो ये झूठ होगा, यानी कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन बात आगे इसलिए नहीं बढ़ रही है कि वो चीज़ जो इमरान खान से मांग रहे हैं वो इमरान खान नहीं दे रहा। अब इमरान खान से मांग क्या रहे हैं, तो अब तक की जो खबरें आई हैं हमारे पास गुज़िश्ता 1.5-2 साल में, वो खबरें जो चीज़ें बताती हैं कि इमरान खान साहब से बारी बारी क्या क्या मांगा गया,
وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو انہیں آفر کی گئی کہ بیرون ملک چلے جاؤ 3 سال کے لیے۔ دوسری آفر کی گئی کہ 3 سال تک خاموش رہو، ایک یہ بھی ان سے مطالبہ کیا گیا۔ پھر ایک مطالبہ ہم نے سنا کہ 2 سال خاموش رہو۔ پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگو اور اعتراف جرم کرو۔ یہ تو مجھے بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب معافی مانگے اور اعتراف جرم کریں تو یہ کیا وہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ اس کا مطلب یہ تھا۔ پھر ایک اور چیز انہیں جو آفر کی گئی کہ بنی گالا یا نتھیا گلی میں بھیج دیں گے، 1 سال تک خاموش رہیں، وہ بھی نہیں مانے۔ پھر 6 ماہ کی خاموشی تک معاملہ آ گیا اور حکومت کو چلنے دیں، وہ بھی نہیں مانے۔ اور اب گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ کم سے کم آپ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں آپ کچھ نہیں کہیں گے، کم سے کم یہ گارنٹی بھی دیں۔ معاملہ یہاں تک بھی آیا تھا، لیکن معاملہ آگے بڑھتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بات نہیں مان رہے۔ آپ پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کی کچھ اختلافات ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹ دیے ہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کے سٹیٹمنٹ سے پہلے میں احمد جواد صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا۔ یہ بڑا دردناک ٹویٹ ہے، اسلام آباد کے لوگ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا ایسا ہی ہے۔ میں ٹویٹ ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں، آخری بارش سانحہ 26 نومبر سے چند دن پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد اسلام آباد میں 3 ماہ سے کوئی بارش نہیں ہوئی۔ مجھے اسلام آباد میں رہتے 26 سال ہو چکے۔ پہلی دفعہ سردیاں بغیر بارش کے گزر گئیں۔ مرشد کا صبر، شہیدوں کا خون اسلام آباد نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور اسلام آباد کے بادلوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں اور بادلوں کی گھن گرج بھی خاموش ہو گئی ہے۔ پاکستان کی 90% آبادی جھولیاں بھر بھر کے بددعائیں دے رہی ہے۔ انجام قریب ہے، اتنا قریب کہ انجام کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے، لیکن فرعون بہرا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، احساس سے خالی ہوتا ہے، اور اسے اپنے انجام کی طرف خود چل کر جانا ہوتا ہے۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ یہ جناب احمد جواد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، بڑا جذباتی، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اب ایک کچھ ٹویٹس ہیں وہ کیے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے، کیونکہ ان کے اوپر تنقید کی گئی، خصوصاً شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف آج پاکستان کی تاریخ کی مضبوط ترین جمہوری لمحے کو تھامے کھڑی ہے۔ مذہبی اور لسانی منافرت کی آگ کا جواب تحریک انصاف کی انسان دوست ملک گیر سیاست ہے۔ یہ وڈیروں کی سیاست نہیں ہے، عوام کی آواز کو فسطائیت کا سامنا ہے۔ ہمیں ذاتیات سے اٹھ کر ہر نادار اور مظلوم کی آواز بننا ہے۔ میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے جس پر مجھے اطمینان ہے۔ فواد چودھری نے میری مرحوم والدہ کی تصحیح کی، مجھے جواب میں کسی کی تصحیح نہیں کرنی۔ ٹی وی پر کاشف عباسی نے کہا کہ شیر افضل مذاکرات کو پارٹی کی کمزوری بیان کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ اس کا استحقاق نہیں ہے، اس نے ٹی وی پر مجھے گالیاں دیں۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ رد عمل ہے۔ ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب میں کبھی ان سے ایسی ملاقات نہیں ہے، ایک دفعہ سر راہ ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ بڑے زبردست آدمی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے ان کے بارے میں نے جو ان کے دوست ہیں، جو پرانے ان کے جاننے والے ہیں، جو سینئر لائرز ہیں، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ بہت ڈگنیٹی والے آدمی ہیں، بڑے شاندار آدمی ہیں، اور ان کا ایک بڑا کریکٹر ہے، اور یہ رول آف لاء کے، انسانی حقوق کے علم بردار ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بااصول آدمی ہے، اس لیے ان کی مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ مخالفت برائے مخالفت کی بجائے یہ یقین رکھتے ہیں اپنی جد و جہد میں اور اس کی کامیابی میں۔ لہذا سلمان اکرم راجہ صاحب کے معاملے میں مجھے ان سے ہمدردی ہوتی ہے کہ جس طرح کے ان کے بارے میں بعض اوقات الفاظ بولے جاتے ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے یہ چیزیں۔ ناظرین، عارف علوی صاحب کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ امریکہ میں انہوں نے لگاتار بہت ساری ملاقاتیں کی ہیں۔ حکومت کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب گئے، حکومت کی طرف سے محسن نقوی گئے، بلاول گئے۔ یہ سارے مل کے اتنی ملاقاتیں نہیں کر پائے، یہ سارے مل کر اتنی کوشش نہیں کر پائے جتنی اکیلے عارف علوی صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وہ بہت سارے امریکی سیاستدانوں سے ملے ہیں، حکومت کے بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور ان کے بقول اس وقت پاکستان کو ملٹری کنٹرول کر رہی ہے۔ 90% سے زائد مقبولیت والے عمران خان کو دھاندلی سے ہرایا گیا۔ 26 نومبر کو درجنوں کارکنوں کو شہید کیا گیا۔ پاکستان میں جمہوری نہیں جرنیلی حکومت ہے۔ ٹویٹر جو ہے پاکستان میں بند ہے، میڈیا میں عمران خان پر پابندی ہے، ہر طرف انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ یہ عارف علوی صاحب نے امریکی میڈیا کو انٹرویو بھی دیا ہے، اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کر رہے ہیں، اور وہ دنیا میں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہ پوری کوشش کے باوجود رک نہیں پا رہی۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ خبر سعودی عرب سے آئی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے نسبتاً اچھی خبر ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صاحب نے
پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی سے متعلق بڑا فیصلہ کیا ہے، اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے آگاہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے مؤخر ادائیگی کی بنیاد پر سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کی جانب سے مزید 1 سال تک کے لیے $100 ملین ماہانہ جو ہے وہ فراہمی کی تجدید کی گئی ہے۔ آپ کو پٹرول ملتا رہے گا، اور یہ سعودی حکومت کی ایک دفعہ پھر پاکستان کے اوپر مہربانی ہے۔ اب محمد بن سلمان ہو، اس سے پہلے ان کے والد ہوں، اس سے پہلے والے حکمران ہو، سعودی عرب تو پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے، پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے نا، انہیں حیرت بھی ہوتی ہے پاکستان کو دیکھ دیکھ کر کہ پاکستان خود آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ پاکستانی مزدوروں نے، پاکستانی محنت کشوں نے جا کر سعودی عرب میں کام کیا، سعودی عرب کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ان کا اپنا ایک ویژن ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ وہ جہاں صحرا ہوتے تھے وہاں زبردست سڑکیں، بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ آپ UAE چلے جائیں، عمان چلے جائیں، بحرین چلے جائیں، قطر چلے جائیں، ریگستانوں کے اندر انہوں نے گلے گلزار بنا دیے، اور پاکستان جو گلے گلزار تھا ہم اسے خدا نہ خواستہ ایک ریگستان بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کوئی چیز، کوئی پالیسی ہماری ٹھیک کام نہیں کر رہی۔ تو سعودی عرب تو ہماری مدد کرتا ہے، باقی ملک بھی ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی مدد آپ کرتے ہیں؟ یہ سوال پاکستانیوں کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔